نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وقال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان۔ تمام مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 8 فروری کو پورے پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے اور مسلمان ووٹ کا فریضہ ادا کریں گے، اور ووٹ کی 3 حیثیتیں ہیں۔ پہلی حیثیت یہ ہے کہ یہ گواہی ہے، جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں گویا کہ آپ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ شخص جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں یہ عادل ہے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا ہے، سچا ہے، امانت دار ہے، دیانت دار ہے۔ اگر وہ شخص واقع میں ایسا نہ ہو تو یہ جھوٹی گواہی کے زمرے میں آئے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کیا میں تمہیں وہ گناہ نہ بتاؤں جو تمام کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتا دیں۔ تو پہلا گناہ یہ ذکر کیا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرا گناہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، اور تیسرا گناہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی، اور اس کو بار بار دہرایا، الا و شہادت الزور، جھوٹی گواہی یہ سخت گناہ ہے۔ تو اس لیے آپ ایسے شخص کے حق میں گواہی دیں جو واقعی امانت دار ہو، دیانت دار ہو، سچا ہو۔ اگر وہ قومی اسمبلی کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے تو آپ ایسے شخص کو ووٹ دیں جو قومی اسمبلی میں نظام شریعت اور نفاذ شریعت کے لیے آواز اٹھائے اور اسلام کے لیے وہاں آواز بلند کرے۔ اور اگر وہ صوبائی اسمبلی یا الیکشن میں کھڑا ہے تو جس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہو آپ اس کو ووٹ دیں۔ اور ووٹ کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ یہ امانت ہے آپ کے پاس، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اس کے اہل تک پہنچاؤ۔ تو اہل وہی ہوگا جس کو دین کا بھی شعور ہو اور اسلام کے ساتھ اس کی محبت ہو، تعلق ہو، اور وہ سچا ہو، وہ دیانت دار ہو، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا ہو، کرپشن نہ کرے، اور اسی طرح مسلمانوں کا مال نہ کھائے۔ تو آپ اس کو یہ ووٹ دیں گے تاکہ امانت پوری اپنے اہل تک پہنچ جائے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کو ووٹ دیں گے جو نااہل ہو تو یہ امانت میں خیانت تصور کی جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور دوسری علامت یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، اور تیسری علامت یہ ہے کہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور ووٹ کی تیسری حیثیت توکیل ہے، وکیل بنانا۔ جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں گویا کہ آپ اس کو تمام مسلمانوں کی طرف سے وکیل بنا رہے ہیں۔ وکیل اس بات کے لیے کہ یہ آگے مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑے گا، کوشش کرے گا، اور مسلمانوں کے حقوق کو غصب ہونے سے بچائے گا۔ تو اگر وہ شخص نااہل ہے تو گویا کہ آپ نے اپنے ایک ووٹ سے پوری قوم کی طرف سے نااہل شخص کو وکیل بنایا۔ جب یہ تینوں باتوں کو دیکھ لیا جائے تو اس وقت پاکستان میں جتنی سیاسی پارٹیاں الیکشن لڑ رہی ہیں بحیثیت جماعت کے، بحیثیت مجموعی طور پر جماعت کے، جمعیت علماء اسلام یہ ایک ایسی جماعت ہے کہ بڑے بڑے اکابر علماء کرام کی اس کو سرپرستی حاصل ہے، اور الحمدللہ ان کے پاس دین کا علم بھی ہے، اسلامی قوانین کا علم بھی ہے،
تو اگر اسلامی قوانین کی بات ہو قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں تو اس کے لیے بات کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہے، دیانت دار بھی ہے۔ تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں آپ اپنا ووٹ جمعیت علماء اسلام کے نمائندوں کو دیں، تاکہ آپ کی گواہی بھی درست ہو اور آپ کی امانت کی ادائیگی بھی درست ہو، اور آپ کی توکیل مسلمانوں کی طرف سے یعنی وکیل بنانا بھی درست ہو۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آپ جمعیت علماء اسلام کو منتخب کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے مسلمانوں پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو درست بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔